معزز سامعین گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی اہمیت کے حوالے سے ایک بات کو بیان کیا ہے کہ سابقہ امتوں میں سے ایک عابد ہوا کرتا تھا۔ وہ بہت بڑا عبادت گزار تھا، 60 برس کی عبادت کی، باہر نکلا، شیطان عورت کے روپ میں مدین ہو کر عورت کو سامنے لے آیا، برائی کا شکار ہو گیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، اس بندے کے نامہ اعمال میں 60 برس کی عبادت رکھی جائے گی اور دوسرے پلڑے میں ایک وقت کا زنا رکھا جائے گا، زنا کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس بندے نے مرنے سے پہلے ایک عمل کیا ہوگا، وہ کیا کہ جس وقت یہ عمل بد اس سے ہو گیا، ایک فقیر آیا اور اس نے آ کے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دے۔ یہ بندہ دلی طور پہ تو نیک تھا، شیطان کے جھانسے میں آ گیا، اپنے لیے جو نان کا ٹکڑا تھا اس غریب کو دے دے گا، یہاں ٹکڑا دیا، یہاں روح کو قبض کر لیا گیا۔ اب قیامت کا دن ہے، 60 برس کی عبادات ایک پلڑے میں ہے، ایک وقت کا زنا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ برائی اور فحاشی کے کام انسان کا بیڑا غرق کرنے والے ہیں کل قیامت کے دن۔ ایک وقت کے زنا نے 60 سال کی عبادت کو کھا لیا۔ پھر وہ بندہ اس بات کے اوپر اس کو یقین ہو گیا کہ اب میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اچانک فرشتے وہ روٹی کا آدھا ٹکڑا لے کے آئے اور اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا۔ اس کی نیکیوں کا پلڑا، وہ جو 60 برس کی عبادت زنا کو ہلکا نہ کر سکی، آدھ روٹی کا ایک ٹکڑا جب اس کے دائیں پلڑے میں ڈالا گیا تو اس کا دایاں پلڑا بھاری ہو گیا اور اللہ رب العزت نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ بالآخر اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا، لیکن کس وجہ سے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دینے کی وجہ سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، میرے بھائیو، ابو دہدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا، ہے اللہ کے رسول، میرے ہمسائے میں ایک کھجور کا تن ہے ایک بندے کے پاس، اس سے لے دیجئے، میں نے لینٹر ڈالنا ہے، میں نے چھت ڈالنی ہے، وہ خشک کھجور کا تنا اس کے کسی کام کا نہیں، آپ سفارش کر دیجئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کے پیچھے جانے والے اور نیکی کے ہر کام میں سفارش کرنے والے۔ اور یاد رکھیے، جو بندہ کسی نیکی کے کام کی سفارش بھی کرتا ہے، سفارش صرف کرتا ہے، صرف سفارش، اور کوئی بندہ اس کی سفارش پہ نیکی کر دیتا ہے، وہ اس نیکی کا حصے دار بن جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس میں سے کوئی کمی ہو جاتی ہے کہ روزہ دار کو کوئی کھانا کھلاتا ہے، افطاری کرواتا ہے، روزے دار کے اجر میں سے لیتا ہے۔ روزے دار کو تو پورا اجر ملنا ہی ملنا ہے، اس کو بھی پورے کے پورے روزے کا اجر ملتا چلا جا رہا ہے۔ تو سفارش کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ، سفارش کر دی، کہا اس میرے ساتھی کو لینٹر کے لیے، چھت ڈالنے کے لیے یہ گارڈر کی ضرورت ہے وغیرہ، یہ خشک کھجور کا تنا تیرے کس کام کا، دے دے۔ اچھا، اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اس کے بدلے میں جنت کے کھجور کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ تو جنت کا درخت آپ کہہ رہے ہیں، مجھے تو دنیا کے مال میں سے بتائیں کیا ملنا۔ یہ بد نصیبی کی بات ہوتی ہے، حالانکہ یہ جنت کا ایک درخت نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت ہی کی بشارت دے رہے تھے۔ اس نے کہا دنیا کے مال میں سے کچھ دیجئے۔ رسول اللہ نے کہا کہ میرے پاس دنیا کا مال تو کوئی نہیں ہے، میں نے اس کے لیے سفارش کرنی تھی، تو دینا چاہتا تو تیرے لیے جنت کا ایک درخت ہے۔ اب مدینہ میں یہ بات پھیل گئی، ابو دہدا کے کانوں سے یہ بات ٹکرائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے خشک تنے کے بدلے میں جنت میں کھجور کا ایک درخت دے رہے ہیں۔ وہ چلے گئے، اس بندے کے ساتھ بارگیننگ شروع کر دی۔ اس بندے کو بھی پتا چل گیا کہ ان کے رسول اور نبی نے آج کھجور کے ایک درخت کی بشارت دی ہے، آج کمانے کا ٹائم آ گیا۔ بارگیننگ کرتے گئے، حتیٰ کہ ابو دہدا نے کہا اچھا یار، اس کھجور کے تنے کے بدلے میں 500 کھجوروں کے درخت لے لے، اور کیا دے سکتا ہے؟ وہ درخت جس زمین میں لگے وہ کھیت بھی لے لے، ادھر ایک گھر ہے وہ بھی لے لے، ہاں مجھے سودا منظور ہے۔ 500 درختوں کے باغ کے ساتھ سودا کیا، بما زمین کے بما گھر کے، سودا کر کے اپنی بیوی کے پاس اس باغ میں پہنچے اور باہر کھڑے ہو کے آواز لگائی، اس باغ سے نکلا،
یہ باغ ہمارا نہیں رہا. کس چیز کے عوض بیچ کے آیا ابو دہدا؟ جنت میں کھجور کے ایک پودے کے عوض بیچ آیا ہوں. بخ بخ ابو دہدا تو نے بڑی عمدہ تجارت کی ہے، میں تیرے سے راضی ہوگی. یہ صحابیات کا طرز عمل تھا. اپنے بچے کو اٹھایا. ابو دہدا نے بچے کی جیب میں بھی جتنے پیسے تھے وہ بھی اسی باغ میں چھوڑے کہ اسی باغ کی کمائی ہے. کھجور کا خشک تنا اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے. اللہ کے رسول، یہ وہ کھجور کا تنا ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے بشارت دی تھی، جو اللہ کے راستے میں اس کو دے گا اس کو بدلے میں جنت کا کھجور کا ایک پودا ملے گا. کیا ابو دہدا کو اب جنت میں کھجور کا ایک پودا ملے گا؟ آگے روایات کے الفاظ مختلف ہیں، ان میں سے دو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو اٹھایا اور سر کو جھکایا اور کہا، ابو دہدا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کے سارے پردوں کو میرے سامنے سے اٹھا لیا اور میں نے جنت میں تیرے لیے 1,00,000 کھجوروں کا باغ دیکھا ہے. کھجور کے ایک خشک تنے کے بدلے میں جنت میں کھجوروں کا 1,00,000 درختوں کا باغ دیکھا ہے. دوسری روایت کے الفاظ ہیں، ابو دہدا، جب تیرا جنازہ پڑھا جا رہا تھا تو تیرے اوپر تیرے جنت کے کھجور کے باغات سایہ کر رہے تھے اور جھک جھک کر تیرا انتظار کر رہے تھے کب ابو دہدا آئے، ہمارے اندر داخل ہو جائے.